السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دورہ قرآن کے سلسلے میں 15واں پارہ پڑھیں گے، اس کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اشدد بہ ازری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل سے ہی یہ سٹارٹ ہو رہا ہے 15واں پارہ، اور اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں اس کے جو اہم یہ جو اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ اس کی پہلی آیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا، اس لیے یہ صورت بھی انہی صورتوں میں سے ہے جو مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی تھیں، اور اس صورت میں تنبیہ بھی ہے، تفہیم بھی ہے اور تعلیم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السمیع البصیر۔ کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں سب سے پہلی آیت میں ہی یہ بتا دیا گیا کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے، یا اسراء کے نام سے بھی یہ مشہور ہے۔ قرآن پاک یہاں صرف مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک حضور کے لے جانے کی تصریح کرتا ہے، یعنی اس کی وضاحت کرتا ہے، اور اس سفر کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ اور حدیث میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پر لے گئے۔ وہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی، پھر وہ آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے، اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں مختلف جلیل و قدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، یعنی ہر طرح کے جو آسمان ہیں، ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی۔ آخرکار آپ انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ آپ کو 5 وقت کی نماز کی فرضیت کا حکم ہوا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف پلٹے اور وہاں سے مسجد حرام واپس تشریف لائے۔ اس سلسلے میں یہ بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر ان کا جو ہے وہ مشاہدہ کروایا گیا۔ تو دوسرے روز جب یہ واقعہ پیش آیا، جس رات اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کا ذکر کیا تو کفار مکہ نے بہت مذاق اڑایا، بلکہ بہت سے مسلمان بھی یہ سن کر ان کا بھی ایمان متزلزل ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا سفر ایک رات میں کیا جائے اور پھر اسی میں واپس بھی ہو جائے اور سب کچھ ہو جائے۔ تو وہ یہ اس وقت تو ظاہر ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تو ایسی کوئی سواری نہیں تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیز رفتار سواریاں ہیں اور کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے لمحوں میں۔ تو لیکن اس وقت یہ جو تھا بہت ہی عجیب لگا ان کو، اور سچے اہل ایمان بھی جو تھے نا، وہ بھی ان کا جو ایمان تھا وہ ڈگمگا گیا تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ بات بالکل سچ ہے، اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو پھر یہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے ان کو لقب بھی صدیق ڈل گیا اس واقعے کے بعد، یعنی تصدیق کرنے والا۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا مختصر تذکرہ ہے اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل پر مصیبتیں آئیں، تباہی ان کی ہوئی، یعنی آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں جو ان کے اوپر تباہی ہوئی، ان کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن جو راہ دکھاتا ہے وہ بالکل سیدھی ہے،
اور جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی جو شخص یا گروہ یا قوم اس قرآن کی تنبیہ سے راہ راست پر نہ آئے، یعنی اس قرآن میں جو لکھا ہے، اس میں جو وعیدیں بتائی گئی ہیں، جو ڈراوے دیے گئے ہیں، ان سے راہ راست پر نہ آئے تو پھر اس سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے جو بنی اسرائیل نے بھگتی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر ہی بنی اسرائیل نے جو کچھ بھگت لیا وہ پھر لوگوں کو تیار رہنا چاہیے اس کو فیس کرنے کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے نا کفار مکہ کی ان احمقانہ باتوں کا جواب ہے کہ جو وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ بس لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو۔ تو اوپر کے اس فقرے کے بعد یہ فقرہ ارشاد فرمانے کے بعد غرض اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ بیوقوفو، خیر مانگنے کے بجائے عذاب مانگتے ہو۔ یعنی اگر یہ قرآن جس طرف لاتا ہے اگر تم اس طرف نہیں جاؤ گے تو تم پر دنیا میں بھی عذاب ہے۔ تو وہ اور ساتھ ہی جو اہل مکہ ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عذاب لے آؤ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح اس کو خیر مانگنی چاہیے، یعنی یہ کہنے کے بجائے ان کو اپنے خیر مانگنی چاہیے کہ اچھا اب عذاب نہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ عذاب نہ آئے۔ تو اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو لیے تنبیہ بھی ہے کہ جو کفار کے ظلم و ستم اور ان کی ہٹ درمیوں سے تنگ آ کر کبھی کبھی ان کے حق میں نزول عذاب کی دعا کرنے لگتے تھے، حالانکہ ابھی انہی کفار میں بہت سے وہ لوگ موجود تھے جو آگے چل کر ایمان لانے والے اور دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے تھے۔ یعنی جلدی کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ ان کو کہ جو ہٹ درم ہیں جو مانتے نہیں ہیں، نہ ان کو جو ماننے والے ہیں، ان کو بھی نہیں جلدی کرنی چاہیے دوسروں پہ عذاب کے لیے، کہ ہو سکتا ہے انہی لوگوں میں سے ابھی بہت خیر موجود ہو جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ شر ہے لیکن وہاں خیر موجود ہو۔ تو جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ خیر مانگنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اس میں سے خیر نکل آئے۔ جیسے اگر ہم اس کی اگزامپل ایسے لیتے ہیں، ہم کسی سے تنگ ہے، ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے ہم اس سے تنگ ہوں، ہمیں لگ رہا ہو کہ اس کے اندر خیر ہی نہیں ہے، لیکن تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی خیر ہی مانگنی چاہیے، پھر بھی شر کی دعا نہیں کرنی چاہیے، شر نہیں مانگنا چاہیے پھر بھی کہ اس نے تو ہدایت آنی ہی نہیں ہے، اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے یا یہ تباہ ہی ہو جائے، یہ برباد ہی ہو جائے، بلکہ خیر مانگنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ راست پر آ جائے، یہ سیدھے راستے پر چلنے لگ جائے۔ تو اسی طرح فرمایا گیا اس کے بعد کہ ہم نے ہر انسان کا شگون اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی جو بدبختی اور نیک بختی اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب کا اس کے اپنے ہی ذات میں موجود ہیں، یعنی اپنے اس کے اوصاف، اپنی سیرت، اپنا کردار اور اپنے ہی فیصلوں کے ذریعے سے وہ خود ہی اپنے آپ کو یا تو خوش بختی کا مستحق قرار دے دیتا ہے، خوش قسمت بن جاتا ہے، یا پھر بدبختی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ دوسروں کی وجہ سے میرے ساتھ ہوا ہے۔ وہ باہر اسباب ڈھونڈتا رہتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے مجھے دیکھ لیا، فلاں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ خود نہیں سوچتا کہ میں نے اپنے لیے کیا غلطی کی ہے۔ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں میں بہت سمجھدار ہوں، میں بہت سیانا ہوں یا سیانی ہوں، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں اور میں جو فیصلہ کرتی ہوں بالکل صحیح ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا ہم کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں یا ہمارا فیصلہ غلط نکلتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہم اپنا قصور نہیں نکالتے، ہم دوسروں کا قصور نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی کی وجہ سے، فلانے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اور پھر فرمایا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی انسان جو ہے اس کی اپنی شخصی حیثیت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب رکھتا ہے۔ یعنی وہ ہر کسی کی اپنی جو ذات ہے نا، اس کی جو ذمہ داری ہے اس کے اوپر خود ہے، جو وہ کرتا ہے نا اس کی ساری ذمہ داری اسی کے اوپر ہے۔
بھلے وہ کسی کی وجہ سے کرے، بھلا کسی کے متاثر ہونے سے کرے، بھلا کسی کے بہکانے سے کرے، بھلا کسی کے غلط اس کو گائیڈ کرنے سے کرے، جو بھی ہے، لیکن ذمہ داری اسی کی ہے، اسی سے شخصی طور پر پوچھا جائے گا، ذاتی طور پر، کہ تم نے یہ جو کام کیا ہے اس کا جواب تم خود دو. یعنی کوئی کسی کا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا، اور انسان کو اپنے سزائیں خود بھگتنی پڑیں گی، وہ کسی کے اوپر وہ نہیں ڈال سکتا. اور پھر فرمایا کہ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند، دنیا عاجلہ کسے کہا جاتا ہے؟ دنیا جلدی ملنے والی چیز، عین سے شروع ہوتی ہے. جو عاجلہ ہے نا، جو الف سے شروع ہوتی ہے، اس کا مطلب اور ہے، لیکن جو عین سے شروع ہوتی ہے نا وہ ہے عاجلہ، یعنی جلدی ملنے والی چیز دنیا. جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے ہم یہی دے دیتے ہیں. اور پھر جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں، جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. یعنی پھر جو شخص آخرت کو نہیں مانتا نا، یہ اس کے لیے ہے، آخرت تک صبر کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اپنی کوششوں کا مقصود صرف دنیا اور اس کی کامیابیوں اور خوشحالیوں کو بناتا ہے. اسے جو کچھ بھی ملے گا بس دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں وہ کچھ نہیں پا سکتا. اور بات صرف یہیں تک نہیں رہے گی کہ اسے کوئی خوشحالی آخرت میں نصیب نہ ہوگی، بلکہ یہ کہ آخرت میں وہ کیا کرے گا؟ آگ تاپے گا، جہنم تاپے گا، اور رحمت سے محروم ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیان کیا گیا ہے کہ پورا ایک چارٹر جو ہے نا وہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں سب سے پہلے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اور دوسری بات، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان سے جھڑک کا جواب نہ دو، ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے آگے جھک جاؤ، اور دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین. اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکین کو، مسافر کو. پھر فضول خرچی نہ کرو، اور فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یعنی بعض ان سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو. یعنی اگر تمہارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے تو ان کو نرمی سے جواب دو. اور پھر فرمایا کہ اپنا ہاتھ نہ تو گردن سے باندھ کر رکھو، نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. یعنی کہ نہ تو تم بخیلی کرو اور نہ ہی فضول خرچی کرو، دونوں حدوں کے درمیان رہو، اعتدال اختیار کرو. اور تیرا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، ان کو دیکھ رہا ہے. پھر قتل اولاد سے منع کیا گیا کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. اور قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. جن وجوہ سے قتل کرنا ہوتا ہے صرف انہی سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بلا وجہ قتل کرنا حرام ہے. اور مال یتیم کے قریب نہ پھٹکو یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو یعنی کہ جوانی کو پہنچ جائے تو ان کا مال دے دو. عہد کی پابندی کرو، پیمانے پورے دو، اور اچھے طریقے سے تولو، ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے. اور کسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی ایسی چیزیں جو تمہیں نہیں بتائی گئی ہیں ان کے پیچھے نہ لگو. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ یعنی وہم و گمان کے بجائے علم کی پیروی کرو، یعنی وہم کے پیچھے نہ لگو. ہم اکثر وہم اور بدگمانیوں کے پیچھے لگتے ہیں، اور جو صحیح علم ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے، نہ اس کے پیچھے لگتے ہیں. یقیناً آنکھ، کان اور دل سب کی ہی باز پرس ہوگی. پھر فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ تم پہاڑوں کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. یعنی کہ زمین پر اکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا آیت نمبر 53 میں کہ وَقُلْ لِعِبَادِي، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. یعنی کفار و مشرکین سے اور اپنے دین کے مخالفین سے گفتگو اور مباحثے میں تیز کلامی اور مبالغے اور غلو سے کام نہ کریں. مخالفین ایسی ہی ناگوار باتیں کریں
مسلمانوں کو تو بہرحال نہ تو کوئی بات خلاف حق زبان سے نکالنی چاہیے اور نہ ہی غصے میں آپے سے باہر ہو کر بےہودگیوں کا جواب بےہودگی سے دینا چاہیے، بلکہ ان کو ٹھنڈے دل سے بات کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ شیطان تو وہ ہے جو فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور پھر تمہارا رب تو تمہارے حال سے واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تم کو عذاب دے دے۔ یعنی اہل زبان ایمان جو ہیں ان کی زبان پر کبھی ایسے دعوے نہیں آنے چاہیے کہ ہم جنتی ہیں اور فلاں شخص گروہ جو ہے یا فلاں شخص یا فلاں گروہ جو ہے وہ جہنمی ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 78 سے بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز قائم کرو، یعنی نماز 5 نمازوں کے یہاں پر اوقات بتا دیے گئے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یعنی دونوں کناروں پر، یعنی غروب کا وقت لیا گیا ہے، دلوک سے مراد ہے غروب، یعنی غروب کے وقت، اور غسق اللیل کا مطلب ہے رات کا پوری طرح تاریک ہو جانا، اور فرمایا کہ فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، یعنی فجر کا جو قرآن ہے اس سے مراد فجر کی نماز بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر جو ہے نا قرآن پڑھنا وہ بھی ہے، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن فجر کے مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرشتے اور اس کے گواہ بنتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں بتصریح بیان ہوا ہے، لیکن خاص طور پر نماز فجر کی قرات پر ان کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسے خاص اہمیت حاصل ہے، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں طویل قرات کرنے کا طریقہ اختیار فرمایا، یعنی فجر کی نماز کے اندر قرآن پڑھنا جو ہے وہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ مشہود ہے، گواہ ہے، اور فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں، اور فرمایا اور رات کو تہجد پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ تہجد کے معنی ہوتے ہیں نیند توڑ کر اٹھنے کے، یعنی رات کا ایک حصہ سونے کے بعد اٹھ کر جو نماز پڑھی اسے تہجد کہا جاتا ہے، اور یہ نفل ہے، یہ نفل کے معنی ہے فرض سے زائد ہے، یعنی اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ وہ 5 نمازیں جن کے اوقات کا نظام پہلی آیت میں بتایا گیا تھا فرض ہیں، اور یہ 6ٹھی نماز فرض سے زائد ہے، اور بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر پہنچا دے گا، یعنی ایسے، یعنی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رتبہ عطا فرمائے گا کہ جہاں تم محمود خلائق ہو کر رہو، یعنی پوری جو مخلوق ہے وہ تمہاری حمد کرے، تعریف بیان کرے، ہر طرف سے تم پر مدح و ستائش کی بارش ہو، اور تمہاری ہستی ایک قابل تعریف ہستی بن کر رہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دعا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ادخلنی، اور کہہ دیجئے، کیا دعا کریں کہ اے میرا رب مجھ کو داخل فرما مدخل صدقن، یعنی تو مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، وَأَخْرِجْنِی، اور مجھ کو نکال جہاں سے بھی نکال، مخرج صدقن، سچائی کے ساتھ نکال، وَجَعَلْ لِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، یعنی یہ دعا اس وقت تلقین کی گئی ہے جب ہجرت کا وقت بالکل قریب آ لگا تھا، اس لیے فرمایا کہ تمہیں یہ دعا، تمہاری یہ دعا ہونی چاہیے کہ صداقت کا دامن کسی حال میں تم سے نہ چھوٹے، جہاں سے بھی تم نکلو صداقت کی خاطر نکلو، اور جہاں بھی جاؤ صداقت کے ساتھ جاؤ، اور فرمایا کہ اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، یعنی یا تو مجھے خود اقتدار عطا کر یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے، تاکہ اس کی طاقت سے میں دنیا کے اس بگاڑ کو درست کر سکوں اور تیرے قانون عدل کو جاری کر سکوں۔ اور اسی کی تصریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سد باب کر دیتا ہے، یعنی خاتمہ کر دیتا ہے جن کا سد باب قرآن سے نہیں کرتا، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دنیا میں جو اصلاح چاہتا ہے وہ صرف واعظ اور تذکیر سے نہیں ہو سکتی، یعنی صرف سمجھانے سے، نصیحت کرنے سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو عمل میں لانے کے لیے سیاسی جو قوت ہے اور طاقت بھی درکار ہے۔ پھر جبکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود سکھائی ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اقامت دین اور نفاذ شریعت اور حدود اللہ کے احیاء کے لیے حکومت چاہنا اور اس کے حصول کی کوشش کرنا نہ صرف جائز بلکہ مطلوب ہے، اور وہ لوگ غلطی پر ہیں جو اسے دنیا پرستی یا دنیا طلبی سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی جو بھی یہ کہ سمجھتا ہے کہ یا کہتا ہے کہ وہ دین کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں اور دین کے نظام کو
چاہتے ہیں، اسلام کے نظام کا نفاذ چاہتے ہیں، اور وہ اگر الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، کوئی سیاسی جماعت سے تعلق ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں وہ جی دین والوں کا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہی ہے۔ دیکھیں آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دی ہے، کوئی چھوڑا نہیں ہے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کے معاملات ہوں ان کو صحیح طریقے سے چلانے کا نام ہی تو دین ہے نا؟ تو وہ دنیا کے معاملات کو چلانے کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ دنیا دارانہ چیز ہے، اس کو دینداروں کو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے؟ تو یہ بالکل غلطی پر ہیں ایسے لوگ۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے یہ خسارہ ہے، اور ان کے لیے پھر یہ نقصان کا باعث ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی ناصر نہیں پا سکتا۔ یعنی اللہ ہی جو ہے وہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ انسان کی اپنی حرکتیں ہوتی ہیں، اس کی ہٹ درمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا آخر میں فرمایا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہ کہو کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ پھر اس کے بعد سورۃ الکہف شروع ہو جاتی ہے۔ کہف کا مطلب ہے غار، اور اس سورت کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی جو پہلی حدیث کے مطابق اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں وہ حفظ کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ صورت جب ایک جمعے کو پڑھی جائے تو دوسرے جمعے تک یہ نور ہے۔ اور یہ صورت مشرکین کے سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اس میں ایک سوال تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے، اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے۔ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ عرب میں، حجاز میں یعنی کہ اس کا کوئی چرچا نہیں تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنی نبی کی زبان سے ان کے سوالات کا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اسی صورتحال پہ چسپاں کر دیا جو اس وقت مکہ میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ یعنی ان واقعات کو ان کے حالات کے ساتھ کے مطابق کی صورتحال کے مطابق کر دیا، مطلب چسپاں کر دیا کہ ان کو بھی اس سے نصیحت حاصل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جنہوں نے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 9 سے لے کے 26 تک، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم فی الکہف۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ترقی کہاں بخشی تھی؟ ہدایت میں،
سبحان اللہ. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا بس تو وہی ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے. اصل میں اس وقت یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے، صرف ایمان کی خاطر کہ ہمیں کیونکہ وہ دین یعنی کہ معاہد ہو گئے تھے نا. اور ان جو دوسرے لوگ تھے وہاں پر جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ ان کو، اور اس کے جو تھے فالوور تھے وہ ان کو شرک پر مجبور کر رہے تھے. اور یہ لوگ اپنے ایمان کو بچا کر کہ ہمیں کہیں شرک کی گندگی کی میں زبردستی مبتلا نہ کر دیا جائے، یہ لوگ اپنا ایمان بچا کر نکلے اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی. اور اس میں وہ جب بیٹھے ہیں کہیں تو ان کو نیند آ گئی ہے اور پھر یہ سوتے رہے ہیں. اب 300 سال تک تقریباً یہ لوگ سوتے رہے ہیں. اور ان کا ایک کتا بھی تھا جس کا ذکر آتا ہے کہ پھر فرمایا کہ تم ان کو دیکھو تو یوں نظر آتا ہے جیسے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے. اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی یا مرشد نہیں پا سکتے. پھر تم انہیں دیکھ کر سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے. اچھا، کروٹ دلوانے کا بھی ایک اللہ تعالیٰ کا سسٹم کہ اگر وہ کروٹ نہ لیتے تو وہ زخمی ہو جاتے، ایک سائڈ سے ان کو زخم ہو جاتے، وہاں سے وہ گلنے لگ جاتے، وہاں سے ان کو مطلب کہ مسئلہ بن جاتا، اس سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے ایک سائڈ پہ. کیونکہ انسان کا جسم ہے، اگر ایک ہی طرح رہے گا تو وہاں سے وہ ظاہر ہے نیچے مٹی تھی، اور مٹی تو ویسے بھی کھانے لگ جاتی ہے بہت جلدی سے انسان کے جسم کو، تو وہ تو کھانے لگ جاتی ہے ان کو مٹی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا کہ وہ کروٹ بدلواتے رہے تاکہ وہ ان کو کوئی ایسا بھی مسئلہ نہ ہو. اور ان کا کتا جو تھا نا وہ غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، وہ بھی بیٹھا رہا. اور جو سورج تھا وہ اس طرح تھا، غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھتا تھا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اترتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست انتظام کیا. اور کتے کی وجہ سے نا جب کوئی اس طرف آتا تھا نا تو دیکھتا تھا اور ڈر کے ہی بھاگ جاتا تھا. یعنی ایسی دہشت ڈال دی تھی ان کے نظارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا تھا نا. پھر اسی عجیب کرشمے سے ہم نے ان کو اٹھا بٹھایا. پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ کہو کتنی دیر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ شاید دن بھر یا اس سے کم. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر انہوں نے ایسا کہا کہ چلو اپنے ایک ساتھی کو بھیجتے ہیں، سکہ دے کر، چاندی کا سکہ دے کر بھیجتے ہیں، تو وہ وہاں سے شہر سے کچھ اچھا کھانے کے لیے لے آئے. تو اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے یا زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، یعنی اپنے دین پر. اور کہیں ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے. اور اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حالات پر مطلع کر دیا. یعنی کیسے ہوا کہ جب وہ سکہ لے کر گیا تو سکہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے سالوں بعد سکے بدل جاتے ہیں، کرنسی چینج ہوتی رہتی ہے. اور کون سا کوئی چند سال گزرے تھے، 300 سال کا عرصہ تھا تو وہ گزر گیا تھا. اور اس دوران پتہ نہیں کتنے بادشاہ آئے، کتنے چلے گئے، کتنے سکے آئے، کتنے چلے گئے، ہر چیز بدل جاتی ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا پرانے زمانے کا یہ سکہ کہاں سے اٹھا رہا ہے، انہوں نے کہا یہاں ان کے پاس تو کوئی شاید پرانے زمانے کا خزانہ پڑا ہوا ہے. لو جس طرح ان کا حال پر پورے جلدی سے شہر میں ڈنڈورا پٹ گیا کہ یہ کہاں سے نکل آئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کدھر سے خزانہ لے کے آئے ہیں. اس طرح ان کا جو معاملہ تھا وہ پہنچا. لیکن اس وقت یہ تھا کہ سب کچھ بدل گیا تھا، اور وہ جو لوگ تھے وہ توحید پر تھے اس وقت. اور اس طرح جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ لیٹ گئے، جا کر اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہ سو گئے. اور پھر وہ سو نہیں گئے بلکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، ہمیشہ کے لیے سو گئے. پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑے کرامت والے تھے. اب اس طرح ہوتا ہے نا، تو لوگوں جب اس طرح کا معاملہ کسی کا ہوتا ہے تو فوراً اس کو پیر مان لیتے ہیں، کرامت والے مان لیتے ہیں، اس کے اوپر شروع کر دیتے ہیں جی. اچھا، اسی طرح کے وہاں پہ بھی لوگ تھے کہ جو اس طرح کی چیزوں کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہیں، تو فوراً ان کو ماننے لگ جائیں اور ان کے مطلب اس طرح کے معاملات کرنے لگ جائیں. اسی طرح انہوں نے بھی کیا. انہوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملوں کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. انہوں نے کیا کر دیا کہ یہ تو بہت کرامت والے بزرگ تھے، ان کے ایسے نہیں اب یہ رہے گی جگہ، اب ہم ان کی جہاں یہ فوت ہو کے لیٹ گئے ہیں، سو گئے ہیں، اب ہم ان پر ایک عبادت گاہ بنا دیں گے.
اب یہ گمراہی کا ذکر کیا گیا یہاں پر ان کی، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہیں بتائی گئی یہاں پر کہ جو ہمیں بھی سن کے تو ماننی چاہیے، یا لوگ اس پہ سے جواز نکالیں کہ ہاں قرآن میں تو لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عبادت گاہ بنائیں گے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بنائی جا سکتی ہے. لیکن اصل میں قرآن یہاں پر ان کی گمراہی کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ ان کی گمراہی تھی جو انہوں نے کہا کہ ہم قبر پر ایک عبادت گاہ بنا دیں گے. کیونکہ قبروں پر عبادت گاہیں بنانے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، احمد، ترمذی اور ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والے پر. یعنی واضح حدیث ہے کہ اگر کسی نے کسی کی قبر سمجھ کے اس کو کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے، بزرگ ہے، بڑا کرامتوں والا ہے، بڑا نیک ہے، اس کی قبر پر عمارت بنا لی تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں. اس طرح اور بھی بہت سی حدیث ہیں کہ ایک اور بھی ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے، یہ قیامت کے روز بدترین مخلوق ہوں گے. یعنی صاف بتا دیا کہ ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے. انبیاء کی قبروں سے منع کرتے ہو، انبیاء سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء وہ انسان ہے جو تمام انسانوں میں سب سے بہترین ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ. تو اس چیز کا بھی یہاں سے پتہ چلا ہمیں کہ ایسا کام کرنا بھی بالکل منع ہے. پھر اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں ذرا تو دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے اور اس وقت کے حالات پر تبصرہ کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے. اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں کوئی رد و بدل کرنا چاہ رہے تھے. یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی کمی یا کوئی بیشی کرنے کے مجاز نہیں ہیں. ان کا کام بس یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اسے بکم و کاست پہنچا دیں. تمہیں ماننا ہے تو اس پورے دین کو جوں کا توں مانو جو اللہ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، اور نہیں ماننا تو شوق سے نہ مانو. یعنی کسی کو خوش کرنے کے لیے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. نہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں، نہ وہ اللہ کرنے دے سکتے ہیں. اور تم اگر تم کسی کی خاطر ایسا کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کی کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کر لو. معیت کا مطلب ہے ساتھ. ایک تو میت لفظ ہے نا، یہ میت نہیں ہے، یہ معیت ہے. معیت کا مطلب ہے ساتھ، اس میں عین آتا ہے. ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت کو پسند کرتے ہو؟ اب یہاں پر کون لوگ تھے یہ؟ اصل میں ابن عباس کی روایت ہے کہ قریش کے جو سردار تھے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ بلال اور سہیب اور عمار اور خباب اور ابن مسعود جیسے غریب لوگ جو تمہاری صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. انہیں ہٹاؤ تو ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ رضائے الہی کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہارے گرد جمع ہوئے ہیں اور دن رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ پر، ان کی معیت پر اپنے دل کو مطمئن کرو. یہ نہ آ جائے دل میں کبھی کہ ہائے یہ غریب لوگ میرے ساتھ پھر رہے ہیں اور امیر لوگ آ نہیں رہے جن کی بڑی جاہ و حشمت ہے. نہیں، ان کے ساتھ پر، ان کی معیت پر اپنے دل کو مطمئن کرو اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے جو ٹھاٹ باٹ رکھنے والے لوگ تمہارے پاس بیٹھیں؟ اس فکرے میں بھی بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، لیکن سنانا دراصل سرداران قریش کو ہے کہ تمہاری یہ دکھاوے کی شان و شوکت جس پر تم پھول رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی. تم سے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں جن کے دلوں میں اخلاص ہے اور جو اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے. یہ ہے اصل میں بات. اللہ کو تو لوگوں کے دل دیکھنے ہیں، اللہ کو لوگوں کا ظاہر نہیں دیکھنا. ہم لوگوں کے ظاہر دیکھ کے لوگوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اس کی پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے آس پاس رہتے ہیں اور ان اللہ کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں اور اس کی یاد کرتے ہیں صبح و شام، تو ایسے لوگ بہت قیمتی لوگ ہیں، خواہ وہ ویسے غریب ہوں.
ہاں دنیاوی لحاظ سے ان کا اتنا سٹیٹس نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا سٹیٹس ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اس کی اطاعت نہ کرو جس کے دل میں اللہ ہے ہی نہیں، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر دی، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں نا، اس کا مطلب ہے بس وہ اپنی خواہش نفس کو ہی خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اسی کی پیروی کرے گا۔ پھر جو ایسا شخص ہے تو ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے، یعنی کبھی اس کا جو وہ کدھر کو چلا جاتا ہے، کبھی وہ کدھر کو چلا جاتا ہے، افراط و تفرید پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے اس کو مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اور پھر انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے، استغفر اللہ، جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ پھر ان کے لیے جنتیں ہیں، اس کے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں سونے کے کنگنوں سے راستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور عطل و سدیبہ کے کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ باغ والوں کا قصہ۔ یہ آیت نمبر 32 سے شروع ہوتا ہے اور 44 تک جاتا ہے کہ اے محمد ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی، اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، اور تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اس کا کیا مطلب ہے ماشاء اللہ لا قوت الا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے، میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تمام قوتیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر جنت عطا کرے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر اسے کسی طرح نکال نہ سکے۔ آخر ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغوں کو چھتوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنے لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ ہوا یہ کہ اس نے اپنے جو اس کو ملا ہوا تھا نا، جو اس کا باغ تھا، جو اس کی دولت تھی، جو اس کا سارا سرمایہ تھا، اس کو دیکھ کر اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ سارا کچھ تیرا ہی ہے، تیری ہی وجہ سے ہے، تو نے ہی دیا ہے، اور دوسری بات کہ میں نے تیرے پاس ہی آنا ہے، یہ ہر چیز امانت ہے۔ بس اس کی وہ جو ناشکری اور آخرت کو بھول جانے کی جو صورت تھی نا، یہ اس کے یہ نتائج نکلے کہ جب اس نے دیکھا، اگلے دن جب وہ آیا تو وہ دیکھا کہ اس کا سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا تھا، اور وہ کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ اور اس میں ایک اور بھی سبق ہے کہ نعمتوں کو دیکھ کر، اپنی نعمتیں ہوں یا کسی کی نعمتیں ہوں، ہمیشہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی ہے
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھوس بن کر رہ گئیں جسے ہوائیں اڑائے اڑائے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی زندگی بھی وہی بخشتا ہے اور موت بھی، عروج بھی وہی عطا کرتا ہے اور زوال بھی، اور اسی کے حکم سے بہار آتی ہے اور خزاں بھی۔ آج اگر تمہیں خوش عیش و خوشحالی میسر ہے تو اس دھوکے میں نہ رہنا کہ یہ حالت لازوال ہے۔ جس خدا کے حکم سے کچھ تمہیں ملا ہے اسی کے حکم سے سب کچھ تم سے چھین بھی سکتا ہے۔ یعنی سارا یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ 1 منٹ میں انسان آسمان پہ اور 1 منٹ میں زمین پہ، بس 1 منٹ میں اس کا اسٹیٹس کہاں ہوتا ہے اور کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے وہ کہاں سے کہاں چلا جائے۔ ہم نے خدا سب نے دیکھے ہوں گے زندگی میں کہ کہاں ہوتے ہیں لوگ بلندیوں پر، لیکن کہاں پہنچ جاتے ہیں چند لمحوں میں۔ تو یہ زندگی کی مثال ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیا کی زندگی کا ایک ہنگامی آرائش ہے، بس اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو برہنہ حالت میں پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلے میں سے ایک بھی نہ چھوٹے، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش ہوگے۔ لو دیکھ لو آگے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسے ہمیں تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور پھر نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں جس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کہا تھا کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کا اور اس کے حوالے سے جو واقعہ ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ یعنی پھر جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ تو آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ تو خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھے غافل کر دیا، تو مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ تو موسیٰ نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ پھر وہ واپس وہاں پر پہنچے اور وہاں انہوں نے ایک ہمارے بندے سے ملاقات کی جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ یہ جو خاص علم تھا نا یہ حضرت خضر تھے جن کو عطا کیا گیا تھا۔ تو پھر وہ یہ اصل میں ان سے ملنا تھا، ان سے ان کو سیکھنا تھا، ان سے ان کو کچھ جاننا تھا جس کے لیے ان کا وہاں پر ان سے ملاقات کرنا ضروری تھا۔ تو جب وہ وہاں پہنچے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ بھی مجھے اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک ہمیں پوائنٹ ملتا ہے کہ سیکھنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ جس کے اندر صبر نہیں وہ سیکھ نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ سیکھنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ تو وہاں انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے اس لیے آپ میرے ساتھ نہ رہیں۔ تو موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ تو آپ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف کر دیا۔ یہ سب سے پہلا جو معاملہ انہوں نے کام کیا وہ یہ کہ کشتی میں شگاف کر دیا۔ اب موسیٰ نے کہا کہ آپ نے اس کشتی میں شگاف کر ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی سخت حرکت کر ڈالی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔
قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری اسرا، کہ موسیٰ نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. پھر یہاں پر ایک اور واقعہ آگے شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ ہمارا جو پارہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو ہم اس کو انشاءاللہ 16ویں پارے میں دیکھیں گے ان واقعات کو، اور ان کی کیا حقیقت تھی اس کو بھی دیکھیں گے، اور اس کی کیا وجوہات تھی، اس میں کیا حکمتیں تھیں ان واقعات کے اندر، وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اور اس کلام پاک کو، اس قرآن پاک کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، اور ہمارے زندگی کا بہار بنا دے، ہماری قبر کا اس کو نور بنا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.